اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، دھبے دور ہو جائیں گے۔ خواب میں اگر سفر کرتے دیکھو تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناخن جلدی کاٹو، سستی ختم ہو جائے گی۔ تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر دونوں تیز ہوں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں، اور اگر لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔ زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بد ہضمی اور مسوڑوں کے خون بہنے میں مفید ہے اور اس سے خون بڑھتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ نامیسر ہو تو زندگی کا مزہ خراب رہتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ اگر ماہواری کا ایام میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ادرک اور نیم کے پتوں کا رس ملاؤ اور پیو، انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا۔ سکن کا نمک سے مساج کرو گے تو سکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی ڈال کر روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والے داغ اور خراشیں دور ہوں گی۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں، آپ کے کپڑوں کو نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر اس سے پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر پھونک ماری اور اڑا دی اور کہا، یہی زندگی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔
زیادہ غصہ ہونے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی بھی مت کھائیں، جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھانے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہو تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ دہی اگر زیادہ کھٹی ہو تو ضائع نہ کرو، اس میں اپنے زیورات وغیرہ بھگو دیں اور دھو لیں، زیور چمک جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔